معزز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 12 کی اردو جو ہے درخشہ حصے دوم، اس کا شروعات اور آغاز ہونے جا رہا ہے، اور یہ کتاب تو 10واں کے بالمقابل بھاری ہے، لیکن آسان طریقے سے پڑھانے کی میں کوشش کروں گا۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا چیپٹر جو ہے یہ خاکہ ہے، جو نذیر احمد کی کہانی ہے، اور اس کو لکھنے والے مصنف رائٹر مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ نذیر احمد کی کہانی یہ خاکہ ہے، اور یہ مرزا فرحت اللہ بیگ جو ہیں یہ اردو کے پہلے خاکہ نگار ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھے کہ خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں۔ ہم ناول جانتے ہیں، افسانہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہے، لیکن خاکہ نگار خاکہ لکھنے والے کو کہتے ہیں، اور خاکہ کسی شخصیت کی تحریری یعنی لکھاوٹ کی شکل میں تصویر کشی کو خاکہ نگاری کہا جاتا ہے۔ کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی کو خاکہ نگاری کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد مرزا افضل بیگ، جد امجد بولتے ہیں پردادا کو، جد امجد بولتے ہیں پردادا کو، اور جد بولتے ہیں دادا کو۔ یہ آپ کو عربی کا لفظ ہے۔ ان کے پردادا کا کیا نام تھا؟ مرزا افضل بیگ۔ بدخشا سے ترک وطن کرتی، یعنی وطن چھوڑ کرتی۔ کس وطن کو چھوڑ کر آئے؟ بدخشا ایک وطن ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں آئے؟ کس کے زمانے میں آئے؟ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ شاہ عالم ثانی یہ ایک بادشاہ ہے جو ہندوستان ہی کا ہے۔ ان کے زمانے میں یہ ہندوستان آئے بدخشا سے، اور آنے کے بعد فوج میں ملازم ہو گئے، یعنی ملازمت کرنا یہ شروع کر دیے فوج کے اندر۔ اس کے بعد دیکھیے فرحت اللہ کے دادا مرزا عبداللہ بیگ، ان کے دادا کا نام مرزا عبداللہ بیگ۔ ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، یعنی پیسے کم تھے، جس کی وجہ سے خوشحالی کم تھی۔ 1857 کے انقلاب سے یہ خاندان میں متاثر ہوا۔ 1857 کے انقلاب سے یہ بھی خاندان کیا ہوا؟ متاثر ہوا، اور دہلی سے ہجرت کر کے حیدرآباد دکن چلے گئے۔ وہاں سے ہجرت کر کے حیدرآباد دکن چلے گئے۔ تذکرہ نویسوں کے مطابق مرزا فرحت اللہ بیگ ستمبر 1883 میں پیدا ہوئے۔ 1883 میں ہوئے پیدائش، ان کی پیدائش ہوئی۔ تذکرہ نویس جو تذکرہ کرنے والے، ذکر کرنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پیدائش ہوئی 1883 میں، لیکن خود ان کے کہنے کے مطابق ان کی جو پیدائش ہے وہ اگست 1885، وہ کیا ہے؟ 1885، یہی درست ہے۔ ایسی بات ہے، پیدا یہ ہوئے ہیں تو ان کی پیدائش کے بارے میں کون جانیں گے؟ یہی جانیں گے، ان کے گھر والے جانیں گے، دوسرے کو کیا معلوم کہ کس تاریخ کو کب پیدا ہوا۔
جائے پیدائش محلہ چوری والان دہلی ہے. جائے پیدائش یعنی پیدا ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ محلہ چوری والان دہلی. دہلی کے اندر چوری والان ایک گاؤں ہے، محلہ ہے، اسی میں پیدا ہوا. ان کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا. والد یعنی ابو، جس کو انگلش میں فادر بولتے ہیں. والدہ ماں، جس کو انگلش میں مدر بولتے ہیں. مشرف جہاں بیگ. اور فرحت اللہ بیگ صرف 10 روز کے تھے، 10 دن کے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے. لیکن انتقال کے بعد ان کی جو پرورش ہوتی ہے، ان کی ایک پھوپھی ہوتی ہے جن کے پاس کوئی اولاد نہیں ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی اولاد بھی نہیں تھی اور وہ بیوہ بھی تھی، یعنی ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا. وہ اپنے اولاد کی طرح ان کی پرورش کرتی ہے. پھر ان کی پرورش لا ولد پھوپھی، اس کا نام کیا تھا؟ حسن جہاں بیگم نے. یہ ان کے پاس اولاد بھی نہیں تھے اور ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے لا ولد کہا گیا ان کے بیٹے کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور بیوہ جو کہا گیا ان کے شوہر کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی انتقال ہو گئے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء کے درگاہ کی مسجد میں ایک بزرگ سید ولی اللہ رہتے تھے. سید ولی اللہ رہتے تھے، انہوں نے ان کی بسم اللہ کرائی تھی. اور پھر مولوی قمر الدین سے انہوں نے قرآن پڑھا ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیری دروازہ دہلی سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا. 1901 عیسوی میں ہندو کالج میں داخلہ لیا. 1901 عیسوی میں. اور 1903 عیسوی میں انٹرمیڈیٹ کی سند حاصل کری. کس نے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے. اور اس کے بعد آگے دیکھیں، سینٹ اسٹیفنز کالج سے بی اے کیا. سینٹ اسٹیفنز کالج سے کیا کیا؟ انہوں نے بی اے کا. اسی کالج سے ایم اے بھی کیا. اور اس کے بعد معاشی حالت یعنی گھریلو حالات کمزور ہونے کی وجہ سے تعلیم مکمل نہ کر سکے. اور ان کو کھیلوں کے دیکھیے، اپنے تعلیمی زندگی کے وقت میں انہیں کھیلوں سے بہت دلچسپی تھی، جیسے کرکٹ، ٹینس، چوسرا، شطرنج وغیرہ. یہ سب یہ کیا کرتے تھے؟ کھیلتے تھے. فرحت اللہ بیگ تلاش معاش کے سلسلے میں کہاں گئے؟ حیدرآباد آئے. وہاں کے ایک اسکول میں انگریزی کے معلم بنائے گئے. تلاش معاش کے لیے حیدرآباد آئے، ایک اسکول کے معلم بنائے گئے. انگریزی کے معلم یعنی انگریزی پڑھانے کا ان کو ذمہ داری دی گئی. اور 1908 عیسوی میں ہائی کورٹ کے مترجم بنائے گئے. کون؟ فرحت اللہ بیگ. مترجم کہتے ہیں ترجمانی کرنا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہوگا کہ اگر کوئی دوسری زبان کا بولنے والا ہے تو یہ ان کی زبان کو جان کر پھر عدالت میں ان کی باتوں کو رکھیں گے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور 1910 عیسوی میں جوڈیشل امتحان پاس کیا. کس نے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے. اور 1939 عیسوی میں ہائی کورٹ کے افسر بن گئے. اور 1942 عیسوی میں سبکدوش ہو گئے. افسر کے وجہ سے سبکدوش کا مطلب ہوتا ہے جس کو بولتا ہے ریٹائر ہو گئے، یعنی ان کا عمر پورا ہو گیا جس کی وجہ سے ریٹائر کر دیا گیا. اور آگے دیکھیں، مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی اگست 1908 میں کس سے؟ ان کے چچا کی لڑکی نسیمہ سلطانہ سے. نسیمہ سلطانہ سے ہوئی. ان کے چچا کا کیا نام تھا؟ ساجد بیگ.
اور جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کی پہلی بیٹی نسیمہ سلطانہ یعنی ساجد بیگ کی پہلی لڑکی نسیمہ سلطانہ، تو پھر دوسرا نکاح مرزا فرات اللہ بیگ کی پہلی بیوی کی بہن، جس کا نام کیا تھا؟ حمیدہ سلطانہ، حمیدہ سلطانہ۔ دوسری شادی کس سے ہوئی؟ پہلی بیوی کی بہن کیا نام تھا؟ حمیدہ سلطانہ سے ہوئی۔ یہ دونوں مرزا فرات اللہ بیگ کے شریک ہیں۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں مرزا فرات اللہ بیگ کا انتقال ہوا 27 اپریل 1947 عیسوی اور چھکی جیل کے قریبی قبرستان سرائے الہی چمن میں سپرد خاک ہوا۔ سپرد خاک یعنی ان کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیے مرزا فرات اللہ بیگ نے مضامین بھی لکھے، جو اردو ادب لکھنے والے تھے ان کے حالات بھی لکھے، شاعری بھی کی، لیکن ان کی جو شہرت ہوئی، ان کا جو چرچا ہوا، ایک خاکہ جو لکھے تھے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، جس کی بنا پر ان کی شہرت ہوئی۔ اور یہ خاکہ پہلی مرتبہ انجمن ترقی ہند کے رسالے اردو کے شمارہ جولائی 1927 میں طبع ہوا تھا، چھپا تھا۔ یہ بہترین خاکوں میں سے ایک خاکہ ہے۔ ان کے مضامین فرحت کے نام سے 7 جلدوں میں شائع ہوئے، لوگوں کے درمیان چھپے آئے۔ آئیے اس کے بعد مرزا فرات اللہ بیگ کی جو کہانی ہے، مرزا فرات اللہ بیگ کے ساتھ ان کا دوسرا ساتھی میاں دانی تھا۔ یہ مولوی صاحب کا گھر کا پتہ معلوم کرتے کرتے ان کے دروازے پر جا پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد باہر کھڑا رہتا ہے، لیکن جب دیر بجتا ہے اور گھنٹی لگتی ہے تو یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اور جانے کے بعد پھر مولوی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا اندر آؤ، اور مولوی صاحب پلنگ پر بیٹھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا پڑھتے ہو؟ اس کے بعد پھر پڑھانے کا معاملہ آتا ہے، اور جب یہ لوگ پڑھ کر اپنے گھر کو لوٹتے ہیں تو خوشی خوشی آتے ہیں، اور وہاں سے گھر آنے کے بعد جب کل کالج میں جاتے ہیں تو مولوی صاحب جو خوب تعریف بیان کرتے ہیں کہ مولوی صاحب واقعی بہت اچھا پڑھا رہے ہیں۔ یہ تعریف ہندو کالج کے ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کے کان میں پڑتی ہے، جس کا نام کیا ہوتا ہے؟ مسٹر رضا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی تم جس مولوی صاحب کے پاس پڑھنے جاتے ہو نا، میں بھی ان کے پاس پڑھنے جاؤں گا۔ تو یہ کہا چلو چلتے ہیں۔ یہ کہا مولوی صاحب سے پوچھ لینا تب ہم جائیں گے، بغیر پوچھے نہیں۔ بولے چلو کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ چلو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے پوچھ کر ہی آنا تب میں جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے بھائی۔ اور ان کا تعلق مولوی صاحب سے بڑھ جاتی ہے، وہ جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ایسی سی بات ہے، میاں رضا جو کہ میرا ساتھی ہے وہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے تھے کیوں نہیں لائے؟ وہ ایسی سی بات ہے، وہ کہا کہ بغیر اجازت کے میں نہیں جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کل اسے لانا۔ تو جب یہ واپسی میں گھر جاتا ہے تو اس کو کہا دیتا ہے کہ بھائی مولوی صاحب اجازت دے دیے ہیں، چلنا ہے۔ ہم نے رضا کو مولوی صاحب کا عہد نامہ پہنچا دیا فراش خانے میں، اس کے یعنی اس کے گھر پر اس کے مولوی صاحب کا عہد نامہ جو تھا کہ ہاں بھائی کل لانا، اس کو پہنچا دیا گیا، اور کہہ دیا کہ بھائی پورے 1:30 بجے وہاں پہنچ جانا ہے، ورنہ اندر گھسنے کو نہ ملے گا، یعنی لیٹ ہوگا تو جانے کو اندر نہ ملے گا۔ اور جب یہ کل گئے تو دیکھا کہ ہم سے پہلے مسٹر رضا وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب پلنگ پر بیٹھے
اور کتاب لا کر دیا گیا الماری پر سے۔ میاں رضا بھی آ چکے تھے، گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا بھائی شروع کرو۔ ہمارے پڑھنے کا طریقہ، یعنی یہ آپ یہاں سے بول رہے ہیں مرزا فرات اللہ بیگ، ہمارے پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک روز میں پڑھتا تھا، دوسرے روز میرا ساتھی میاں دانی پڑھتا تھا۔ تو اس دن کیا ہوا کہ یہ لوگ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ جب یہ خاموشی، یہ چپ چاپ لمبا ہوا تو مولوی صاحب نے کہا آج تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس کے بعد کیا، چلو میاں رضا پہلا دن آیا اسی سے کروا لیا جائے۔ کیا میاں رضا چلو تم ہی شروع کرو۔ میاں رضا نے صفحہ پوچھا کہ حضور مولوی صاحب صفحہ تو بتائیے۔ صفحہ بتا دیا گیا، وہ پڑھنا شروع کیا۔ اعراب کی غلطیاں تو میاں رضا نے کم کی، لیکن نظم کو نثر میاں دانی سے زیادہ بنا دیا۔ نظم جس کو شعری انداز میں پیش کیا ہے نظم، اور نثر بولتے ہیں جس کو قصہ کہانی کے انداز میں عام بول چال میں پیش کیا جائے۔ اور جب یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ غلط پڑھتے رہے، نظم کو نثر میاں دانی سے زیادہ بناتے رہے، مولوی صاحب چپ کے سنتے رہے۔ کہنے لگے واہ کیا یہ شاگرد ہے، یہ تو انمول شاگرد ہے، عجوبہ شاگرد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میری صلاح یہ کہ کل سے تم میری یہاں نہ آنا۔ ظاہر سی بات ہے پہلے دن گئے تھے، یہ سب معاملہ پیش آ گیا۔ جب یہ سب باتیں سنی تو وہ شرمندہ ہوا۔ کہا 15 روز شام کے وقت کالی جان کی یہاں تعلیم حاصل کیا کرو، اور اتنے دنوں میں جو تمہاری کمی بیشی ہے وہ سب کے سب درست ہو جایا کرے۔ بیچارے متنبی کو کیا خبر تھی کہ بتاشوں کی گلی میں نذیر احمد کے کمرے میں، یعنی نذیر احمد کے گھر میں اس کے اشعار مولوی رضا صاحب اس طرح حلال کریں گے، یعنی اس طریقے سے پڑھیں گے کہ نظم کو نثر بنا دیا کریں۔ جب وہاں سے سبق ختم ہوا، سب کے سب گھر گئے، دوسرے دن سے یہ غائب ہوا۔ اب مرزا فرات اللہ بیگ بول رہے ہیں کہ میری بات اب سنیے، میری نہ وہ سب کمزور تھی، یعنی مجھے متنبی کی کتاب جو کہ عربی کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر صرف و نحو کی باتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی زبر زیر پیش اور کہاں پر کون سا اعراب آئے گا، یہ سب باتیں ہمیں کم معلوم تھی۔ اور اعراب کی ہمیشہ غلطی کرتا تھا، یہ بول رہے ہیں کہ میں اعراب کی ہمیشہ غلطی کرتا تھا۔ اعراب بولتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ نثر تو سنبھال لیتا تھا مگر نظم میں دقت پڑتی تھی، اور میاں دانے کی حالت اس کے الٹا تھی۔ وہ اعراب کی غلطی نہ کرتے تھے مگر شعر کو نثر کر دیتے تھے۔ تو مولوی صاحب کیا ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا پڑھا بتاؤ، تو یہ بار بار کبھی زبر کو زیر کر دیے، کبھی زیر کو زبر کر دیے، تو اور غصہ ہو گئے۔ یہ تو جو چاہ رہا ہے پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد غصے میں کہا ابھی میرے گھر سے نکل جا، نہ تم مجھ سے پڑھنے کے قابل ہو اور نہ میں تمہارے بہانے کے لائق ہوں۔ اور جب ایک دونوں جو کلاس ساتھی ہے ایک دوسرے کو دیکھا، کہا ایک تو چلو بھائی اب تو چلو بہت استاد گستاخ ہے، وہی بول رہے ہیں۔ دانی نے میری طرف دیکھا، یعنی مرزا فرات اللہ بیگ کی طرف دیکھا، میں نے دانی کی طرف دیکھا، انہوں نے آنکھوں میں کہا چلو، میں نے آنکھوں میں جواب دیا ہرگز نہیں جاؤ بیٹھو۔ انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، میں نے ان کا زانو یعنی پاؤں دبا دیا، اور استاد کا معاملہ یہ تھا کہ استاد غصہ رہے تھے۔ اس کے بعد کہنے لگے اب جاتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا مولوی صاحب جب تک کوئی دھکا دے کر نہیں نکالے گا میں تو نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد کیا ٹھیک ہے،
اس وقت میری طبیعت خراب ہے، کل آنا، جاؤ کل پڑھا جاؤ۔ یہ لوگ سوچتے اگر آج گئے تو معاملہ ختم ہے، پھر آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو یہ لوگ گئے کہ پڑھیں گے تو آج ہی پڑھیں گے، اس وقت پڑھیں گے، پڑھانا تو پڑھائیے ورنہ ہمیں یہاں سے نہ جانا، نہ جائیں گے۔ آخرکار مولوی صاحب کہتے ہم ہارے، تم لوگ جیت گئے، خدا محفوظ رکھے ایسے شاگرد کو۔ تم شاگرد کیا ہوئے، استاد کے استاد ہو گئے۔ اچھا کتاب لاؤ، اس کے بعد پڑھانا انہوں نے شروع کیا۔ پھر بولے میں تو تمہارے شوق کو آزما رہا تھا کہ تم کتنا استاد کی بات کو سنتے ہو۔ خدا سے شاگرد سب کو نصیب کرے۔ یہ بے حیائی نہیں بلکہ یہ ایک علم سیکھنے کا شوق ہے کہ استاد کی بات کو سن کر بھی تم اپنی جگہ پر سے نہ ہو۔ یہ بات جو خاکہ ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیے آپ بتائیے اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ جواب دینا ہے۔ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری ہے کچھ ان کی زبانی۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ جواب دینا ہے فرحت اللہ بیگ۔ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کو کون تھے؟ جواب دینا استاد تھے۔ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھا؟ جواب دینا ہے میاں دانی تھا۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے تھا؟ جواب دینا ہے نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے تھا؟ جواب دینا ہے ناول۔ جواب کیا دینا ہے؟ ناول۔ نذیر احمد کا تعلق ناول سے تھا۔ آئیے اس کے بعد مختصر گفتگو کو دیکھتے ہیں۔ فرحت اللہ بیگ میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ جواب دینا فرحت اللہ بیگ میاں دانی مولوی صاحب کے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے کے اندر مدرسہ اسکول بہت کم ہوا کرتے تھے، جیسا کہ زمانے میں ہے، جیسا کہ زمانے میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس زمانے کے اندر اسکول اور کالج بہت کم ہوا کرتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس زمانے کے اندر یہ طریقہ تھا کہ بچے استاد کے گھر ہی جا کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کا جواب۔ دوسرا سوال، کس عربی شاعر سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ جواب دینا ہے عربی زبان کے مشہور شاعر کے کلام کو پڑھانے کے درمیان چھٹی ہو گئی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھ میاں رضا بھی ڈپٹی نذیر احمد جو مولوی بھی ہیں ان کے گھر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور یہ دیوان متنبی پڑھ رہے تھے۔ اشعار میں اعراب کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، اشعار میں اعراب کے نہ ہونے کی وجہ سے میاں رضا کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ یعنی جب کتاب کے اندر اعراب نہیں تھا، زبر زیر پیش نہیں لگا ہوا تھا، تو یہ کہیں زبر کو زیر پڑھ دیتے، زیر کو زبر پڑھ دیتے، جس کی وجہ سے ان کی چھٹی ہو گئی۔ اس میں مولوی نذیر احمد غصہ ہو گئے اور اپنے در سے ان کو نکال دیا۔ آگے دیکھیں فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کیا کرتے تھے۔ فرحت اللہ بیگ کی صرف و نحو کمزور تھی، جس کی وجہ سے نذیر احمد کے یہاں پڑھنے کے دوران وہ شعر خوانی میں اعراب کی غلطیاں کیا کرتے تھے۔ ویسے بھی نظم پڑھنے میں فرحت اللہ بیگ کو بہت دشواری اور دقت محسوس ہوا کرتی تھی۔ آگے دیکھیے میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کیا کرتے تھے؟ جواب دینا ہے میاں دانی شعر خوانی میں یعنی شعر پڑھنے میں اعراب کی غلطی تو نہیں کرتے تھے، لیکن شعر کو کچھ اس انداز سے پڑھتے تھے کہ سننے والے کو لگتا تھا کہ میاں دانی شعر کے بجائے نثر پڑھ رہے ہیں، نظم کے بجائے نثر پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مولوی نذیر احمد ان سے غصہ ہو جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے مولوی صاحب کے پڑھانے کا طریقہ کیا تھا؟ مولوی صاحب کے پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پہلے بچوں سے ہی کتاب کی عبارت یعنی کتاب کے اندر جو الفاظ لکھے اس کو پڑھواتے تھے۔ اگر بچہ صحیح پڑھ دیتا تو ٹھیک ہے،
اور غلط پڑھتا ہے تو اس کو اپنے درس سے نکال دیا کرتے تھے، غصہ ہو جایا کرتا تھا۔ اور جب صحیح پڑھ گیا تو پھر اس شعر کی، اس عبارت کی تشریح کیا کرتے تھے، اس کو وضاحت کے ساتھ مطلب بیان کیا کرتے تھے۔ یہ تو مختصر گفتگو ہو گئی۔ اس کے بعد طویل سوالات ہے جو کہ لمبا ہے، لیکن آئیے اس کو بھی مختصر انداز میں دیکھتے ہیں۔ مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے کیوں غصہ ہو گئے تھے؟ جواب دینا ہے کہ مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے اس لیے غصہ ہو گئے تھے کہ وہ درس کے دوران، پڑھنے کے دوران کتاب کی عبارت پڑھواتے تھے، سنتے تھے۔ اگر طالب علم، اگر اسٹوڈنٹ عبارت صحیح پڑھتا تو خوش ہو جاتے اور اس کے بعد صحیح مطلب بتاتے تھے، لیکن اگر پڑھنے کے اندر غلطی کرتا تو مولوی صاحب غصہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ قصہ نذیر احمد کے ایک شاگرد میاں دانی کا قصہ ہے۔ انہوں نے دیوان متنبی پڑھنے کے دوران متنبی کے اشعار کو کچھ اس طرح پڑھا کہ گویا شعر نہیں بلکہ نثر پڑھ رہا ہے۔ مولوی صاحب ایک دو اشعار تک خاموشی سے سنتے رہے، پھر اس کے بعد غصہ ہونا شروع کر دیے۔ مختصر یہ کہ مولوی صاحب بچوں کو پڑھانے میں بہت سختی کیا کرتے تھے، اور طالب علم وہی اصل ہوتا ہے جو استاد کی بات کو سنتا ہے، خواہ وہ استاد غصے میں بولے یا نرم انداز میں ہو، اس کی بات کو سنے اور سن کر اس پر عمل کرے، تب جا کر اسے کامیابی بھی ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے دوسرے شاگرد جو میاں رضا تھے، ان کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا۔ جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے شعر کو میاں دانی سے زیادہ نثر بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس پر نذیر احمد جو کہ ان کے استاد سے غصہ ہو گئے اور اس کی وجہ سے کل سے آنا ہی بند کر دی۔ اس طریقے سے اس کا جواب دے دینا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، فرات اللہ بیگ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا؟ جواب دینا، مرزا فرات اللہ بیگ نے اپنے استاد مولوی نذیر احمد سے بہت کچھ سیکھا، اور پڑھنے کے دوران اپنے استاد کے ہر چیز کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، قریب ہو کر دیکھا۔ انہوں نے اپنے استاد کا ایک خاکہ لکھ ڈالا، اردو نثر میں خاکہ نگاری کی ایک مضبوط روایت قائم کی، خاکہ لکھ کر کے۔ فرات اللہ بیگ کا شمار ڈپٹی نذیر احمد کے چہیتے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ اور اس نصاب کے اندر، اس کتاب کے اندر جو خاکہ ہے، ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری یا کچھ ان کی زبانی، اس کو مرزا فرات اللہ بیگ ہی نے لکھا ہے۔ جو انہوں نے نذیر احمد سے تعلیم کے درمیان سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس کو اس نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور عبارت پڑھنے کے دوران ان سے عراق کی بھی غلطیاں ہوتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ عربی کی جو صرف و نحو کتاب تھی اور اس کے جو قواعد تھے وہ اس کے کمزور تھے۔ نثر کو تو سمجھ لیتے تھے، لیکن نظم کو سمجھنے میں انہیں پریشانی یا دقت ہوا کرتی تھی۔ نذیر احمد جو کہ ان کے استاد ہے، بار بار سمجھاتے تھے، لیکن یہ سمجھ نہیں پاتے تھے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، نذیر احمد نے فرات اللہ بیگ کو کہا کہ متن تم لوگوں کو نہیں پڑھاؤں گا، نکل جاؤ، کتاب نہیں پڑھاؤں گا، نکل جاؤ۔ لیکن شاگرد بھی ایسے تھے تو کہے کہ آپ جب تک مجھے دھکا دے کر نہیں نکالیں گے میں جانے والا نہیں، اگر گئے تو پھر فوراً لوٹ آؤں گا۔ اس کے بعد ان کے استاد نذیر احمد کہتے کہ میری طبیعت خراب ہے، جاؤ کل آنا۔ لیکن یہ لوگ سوچتے کہ اگر آج گئے تو پھر موقع دوبارہ آنے کا نہیں ملے گا، چنانچہ یہ لوگ بیٹھے رہے۔ اور آخر میں استاد یہ کہ واقعات تم استاد کے استاد نکلے، یعنی تم ہماری بات کو سنتے رہے، اس کے باوجود بھی تم اپنی جگہ سے نہیں لے، تم جیسے شاگرد اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ استاد نے دعائیں دی۔ اس کے بعد دیکھیں
فرت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری کے بارے میں جواب دینا۔ اردو کی نثری ادب پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ناول، افسانے، تذکرے اور داستانوں کے شکم سے ہی، داستانوں کی پیٹ سے ہی خاکہ نگاری کی پیدائش ہوئی، خاکہ نگاری نکلا ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری یا کچھ ان کی زبانی کے عنوان سے لکھا ہے۔ انہوں نے نذیر احمد کا خاکہ لکھ کر گویا اردو میں خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی ہے۔ آج خاکہ کو نثری ادب کی ایک دلکش صنف شمار کیا جاتا ہے اور اس کا فن غزل اور افسانے سے بہت مشابہت رکھتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے مشابہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے فرت اللہ بیگ نذیر احمد کے شاگرد ہیں۔ اس خاکے میں فرت اللہ بیگ نے نذیر احمد سے جو تعلیم حاصل کی اس کے متعلق بھی کچھ باتیں لکھی ہے۔ فرت اللہ بیگ نے یوں تو بہت سے مزاحیہ مضامین بھی لکھے، شعراء کے حالات بھی لکھے، لیکن یہ جو مشہور ہوئے اسی خاکہ لکھنے کی وجہ سے، ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری یا کچھ ان کی زبانی کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ اور اس خاکے کو پہلی مرتبہ انجمن ترقی اردو ہند کے رسالہ اردو نے شمارہ جولائی 1927 میں شائع کیا تھا، چھاپا تھا۔ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ پھول والوں کی سیر بھی ان کی یادگار مزاحیہ تحریریں ہیں، اور مضامین جو ان کا مضامین کا جو مجموعہ ہے مضامین فرحت کے نام سے یہ 7 جلدوں میں شائع کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہترین خاکہ وہی تصور کیا جائے گا جس میں سوانح چشم دید آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو، شخصیت کے دلچسپ پہلو یعنی جس کے بارے میں لکھ رہے ہیں ان کی جو واقعات کو، ان کی جو باتوں کو لکھ رہے ہیں وہ دلکش اور دلچسپ یعنی دل کو کھینچنے والی پہلو، یہ سب باتیں لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جب کوئی دھکا دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں، اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب دینا۔ یہ قول مرزا فرت اللہ بیگ کا۔ اس قول میں دھکا دینے کی بات کیوں کہی گئی؟ جواب دینا ہے۔ اس قول میں دھکا دینے کی بات اس لیے کہی گئی کہ مرزا فرت اللہ بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے شاگرد تھے۔ وہ جانتے تھے کہ استاد کا جو غصہ ہوتا ہے وہ مصنوعی ہوتا ہے، وہ دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ یہ تو مصنوعی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے۔ اور یہاں جو غصہ ہو رہا ہے یہ طالب علم کو آزمانے کے لیے ہمارے غصے کو سہتا ہے یا نہیں۔ اور یہ نذیر احمد کے سامنے مرزا فرت اللہ بیگ نڈر ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آئیے اس کے بعد دیکھیں۔ خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے۔ شاگرد کیا ہوئے؟ استاد کے استاد ہو گئے۔ اچھا بھائی میں ہارا، اچھا خدا کے لیے کتاب لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑ دو، یعنی میرا ساتھ چھوڑ دو۔ یہ قول کس کا؟ یہ مولوی نذیر احمد کا۔ یہ بات کس سے کہی گئی؟ یہ بات مرزا فرت اللہ بیگ سے کہی گئی۔ اس قول میں کس سے چھٹکارا پانے کی بات کہی جا رہی ہے؟ جواب دینا ہے۔ اس قول میں مرزا فرت اللہ بیگ سے چھٹکارا پانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس قول میں کون کس کا استاد ہو جاتا ہے؟ جواب دینا ہے۔ اس قول میں مرزا فرت اللہ بیگ نذیر احمد کے کیا ہو جاتے ہیں؟ استاد ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا جو خاکہ تھا ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری یا کچھ ان کی زبانی، یہ بہت مشہور بھی ہے اور جس کی وجہ سے مرزا فرت اللہ بیگ کو شہرت بھی ملی۔ آخر میں یہ کہنا ہے کہ آپ 12 کی جو کتاب ہے اردو درخشاں حصہ 2 آپ خوب محنت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ ابھی سے پڑھیں گے تو امتحان میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا بلکہ اس وقت آپ خوش ہوں گے، لیکن اگر ابھی سو گئے تو اس وقت بہت آپ کو پریشانی ہوگی۔ اس لیے کہ یہ کتاب بھاری ہے لیکن میں نے آپ کے سامنے بہت آسان طریقے سے پیش کیا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
فقط و سلام